بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سے نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1، جس پر صدقہ فطرہ واجب ہے، اس پر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ثواب پائے گا۔ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، عید کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ چاہے جس دن قربانی کر لے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن عید کا دن ہے۔ پھر 11واں تاریخ، پھر 12واں تاریخ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کر لے۔ البتہ اگر کوئی کسی دیہات اور گاؤں میں رہتے ہو تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر اور قصبہ کے رہنے والوں نماز کے بعد کریں۔ نمبر 5، اگر کوئی شہر کے رہنے والے اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بیچ دیں تو اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر میں موجود ہی ہے، لیکن جب قربانی دیہات میں بیچ دے تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا لے۔ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ 10ویں سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کریں، چاہے دن میں ہو یا رات، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ 10ویں 11ویں تاریخ سفر میں تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گیا، یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلا اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتے ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے۔ اور اگر ایسی جگہ ہیں کہ پردہ کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو بھی کچھ حرج نہیں۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا، تب بھی قربانی درست ہو گئی۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کروانا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تو تب بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں۔ انہیں اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنے ہی مال میں سے کر لی اس کی مال سے ہرگز نہ کریں۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے، اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو تب بھی درست ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی، تو اس کی جس کا پورا حصہ ہے انہیں اس کا جس کا 7ویں حصے سے کم ہے، نہ اس کے جس کا 7ویں حصے سے کم ہے۔ اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسے 5 آدمی شریک ہوئے یا 6 آدمی شریک ہوئے، اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہیں۔ اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت کی نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی گائے میں شریک کر لیں گے اور میں قربانی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔
اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پورے گائیں اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا درست بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے۔ جس پر قربانی واجب نہیں، اگر امیر ہے تو درست ہے، اور اگر غریب ہے تو درست نہیں۔ اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو ایک ہی جانور قربانی اس پر واجب ہے، اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے نہ بانٹے، خوب ٹھیک ٹھاک تول کر بانٹے، نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ کم رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرح پائے یا کھال ہو اسی طرح، اگر گوشت کم ہو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو، جس طرح گوشت زیادہ تھا اسی طرح پائے شریک ہے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔